بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 251 اور آج اس کی پہلی قسط ہے اور پیج ہے 179۔ معارف القرآن جلد 2، سورت آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر ہے 133 یعنی 133۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد 2، جلد نمبر 2 یعنی سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہے اس کتاب کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں، شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور ہر نصاب پر زکوٰۃ کی مقدار کا تعین، پھر یہ بات کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس مال پر نہیں، اور مقادیر نصاب میں کتنا حصہ معاف ہے، یہ سب تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اور ان کے فرامین لکھوا کر متعدد صحابہ کرام کے سپرد فرمائے۔ یا مثلا قرآن کریم نے حکم دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر ناحق نہ کھاؤ۔ اب اس کی یہ تفصیل کہ رائج الوقت معاملات بیع شراء اور اجارہ میں کیا کیا صورتیں ناحق اور بے انصافی یا ضرر عوام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے باطل ہیں، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بإذن خداوندی امت کو بتلائیں۔ اسی طرح تمام شرعی احکام کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے وحی الہی امت کو پہنچائیں، چونکہ یہ تفصیلات قرآن کریم میں مذکور نہیں، اس لیے یہ احتمال تھا کہ کسی وقت کسی ناواقف کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ تفصیلی احکام خداوند تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام نہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی تعمیل ضروری نہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے سارے قرآن میں بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، جو حقیقت میں تو خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، مگر ظاہری صورت اور تفصیل بیان کے اعتبار سے اس سے کچھ مختلف بھی ہے۔ اس لیے بار بار تاکیدات کے ساتھ بتلا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ حکم دیں اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھ کر مانو، خواہ وہ قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ چونکہ اہم تھا اور کسی ناواقف کو دھوکہ لگ جانے کے علاوہ دشمنان اسلام کے لیے اسلامی اصول میں گڑبڑ پھیلانے اور مسلمانوں کو اسلام کے صحیح راستے سے بہکانے کا بھی ایک موقع تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس مضمون کو صرف لفظ اطاعت رسول کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مختلف عنوانات سے امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بتلایا ہے۔ مثلا آپ کے فرائض میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ علاوہ کتاب کے کچھ اور بھی آپ کی تعلیمات میں داخل ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے، جس کو لفظ حکمت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، یعنی رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آپ پر نازل شدہ آیات کے مطابق و مقاصد، آیات کے مطالب و مقاصد اور تشریحات کو بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی 251۔ اب یہ ہے 252 اور اس کی دوسری قسط ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، شمس الضحیٰ محمد بدر الدجا محمد،
ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔